الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90۔ فرمان باری تعالیٰ ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اپنے کچھ خاص الخاص مخلص نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں انبیاء علیہ السلام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اس سے یہ آیت نمبر 90 ہے۔ اس سے جو پچھلی آیات ہیں 2 رکوع پہلے چلے جائیں تو انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ان کی حکایتیں بیان فرما رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام۔ اتنے نبیوں کا اللہ پاک نے جو ہے نا وہ ذکر فرمایا، اور ساتھ میں پھر اس کے بعد کی 2 آیت کے اس کی اگلی آیت کے اندر ذوالکفل اور حضرت مریم علیہ السلام، ٹھیک ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا اور اپنے نیک بندوں کا، مخلص صالحین کا جو ہے اولیاء اللہ، ان کا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر فرمایا۔ تو ان کے بارے میں ان کی صفات کیا بیان فرمائی کہ یہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مخلص بندے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے جو نیکیاں کرنے میں سرعت، تیزی کرتے تھے، نیکیوں کی طرف لپکتے تھے، بھاگتے تھے۔ یسارعون فی الخیرات یعنی یسارعون جلدی کرتے تھے، جلدی کرتے تھے کس چیز میں؟ فی الخیرات، یہ خیر کی جمع ہے، خیرات، نیکیاں، بلائیاں، اچھے اعمال، اعمال الصالح۔ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور جو مومن ہیں، ایمان والے، صالحین، نیک لوگ، یہ نیکیاں کرنے میں جلدی کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف بھاگتے ہیں، لپکتے ہیں کہ جس قدر ہو سکے انسان نیکی کرے۔ تو انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیاں کرنے میں جلدی کرتے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے پکارتے تھے، یہ میری عبادت کرتے تھے، مجھے پکارتے تھے، مجھی سے مانگتے تھے، میرے آگے دعائیں کرتے تھے، میرے آگے گر گراتے تھے، میرے آگے روتے تھے۔ کس طرح؟ میری عبادت کس طرح کرتے تھے؟ رغبا ورہبا، رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ، نیکیوں کے شوق کے ساتھ اور گناہوں کے خوف کے ساتھ وہ مجھے پکارتے تھے، ایک امید کے ساتھ پکارتے تھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام ایک امید کے ساتھ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے پکارتے تھے اور مجھ سے ڈرتے رہتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ رغبا و رہبا، رغبت اور رہبت کے ساتھ مجھے پکارتے تھے، انہیں ایک امید ہوتی تھی مجھ سے، ایک امید کے ساتھ، ایک دل کی جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ مجھے پکارتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں کا ڈر ہوتا تھا، استغفار کرتے تھے۔ تو یدعوننا رغبا و رہبا، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ۔ وکانوا لنا خاشعین، اور یہ اپنی عبادتوں میں ڈرنے والے تھے، عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، خشوع کرنے والے۔ نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہوتا تھا، پکارنے کے اندر، تمام نیکیوں کے اندر، تمام نیک اعمال کے اندر، تمام عبادتوں کے اندر یہ خشوع کو اختیار کرتے تھے۔ تو یہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے رغبت اور رہبت کے ساتھ، اور خشوع کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی اور نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا اللہ پاک نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں۔ اس کے بعد سورہ مومنون 18ویں سپارے کے اندر سورہ مومنون، اس کی کچھ آیات ہیں، آیت نمبر 57 سے لے کے 61، 57 سے لے کے 61 تک۔ اللہ پاک نے یہاں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا، ایمان والے، مقربین، صالحین، نیک لوگ، اللہ تعالیٰ کے مخلص لوگ، محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے، ان کی 4 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یہ آیت نمبر 57 ہے، 57۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً یہ بلائی کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، یہ وہ مومن ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ہم من خشیت ربهم مشفقون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے وہ ڈرتے رہتے تھے، ان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لبریز تھے۔ یہ وہ نیک لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت موجود تھی، اللہ کا ڈر تھا،
خشیت تھی، خشیت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، من خشیت ربہم مشفقون، خشیت الہی تھا ان کے دل کے اندر، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے تھے۔ اگلی ان کی تعریف فرمائے، ان کا ذکر فرمائے کہ والذین ھم بآیات ربہم یؤمنون، یہ ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آیات کے اوپر ایمان لانے والے تھے۔ والذین ھم بآیات ربہم یؤمنون، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر ایمان لانے والے۔ آیتوں سے مراد یہاں قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں، احادیث یعنی قرآن و حدیث، اللہ کا دین، شریعت، کتاب و سنت، اور ہمارے کائنات میں چاروں طرف جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم انہیں دیکھتے ہیں، تو ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے تھے، اپنے ایمان میں اضافہ کرتے تھے۔ والذین ھم بآیات ربہم یؤمنون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے۔ تیسری صفت ان کی بیان فرمائی کہ والذین ھم بربہم لا یشرکون۔ اگلی آیت ہے، یہ مسلسل آیتیں ہیں، 57، 58 اور یہ آیت نمبر 59 ہے۔ والذین ھم بربہم لا یشرکون، یہ وہ نیک لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرتے، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خالص ہو کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی کے آگے رکوع سجدے کرتے ہیں، اسی کے لیے ہر قسم کی عبادتوں کو سر انجام دیتے ہیں، اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ والذین ھم بربہم لا یشرکون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی بھی طرح کا، کسی بھی قسم کا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی پوشیدہ، کوئی ظاہر، کسی بھی طرح کا کوئی بھی شرک نہیں کرتے، اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یہ شرک سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرتے ہیں، یہ ان کی تیسری صفت ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ان کی چوتھی صفت کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ بہت ہی عظیم آیت ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، جو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی توفیق کے مطابق، کبھی کم کبھی زیادہ، ہمیشہ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ جب انسان کے حالات اچھے ہوتے ہیں، مومن کے خوشحالی ہوتی ہے تو زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ جب حالات ذرا سخت ہوتے ہیں، ذرا مسائل ہوتے ہیں، مالی مشکلات ہوتی ہیں، تب بھی وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لیکن وہ کم خرچ کرتا ہے، چاہے 10 روپے ہی خرچ کر لے، چاہے 1 روپیہ ہی خرچ کر لے، لیکن اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کرتا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو توفیق دی، جو دے سکتے ہیں، جو ان کی استطاعت ہے، اپنے استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہ نیکیاں کرتے ہوئے بھی ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وقلوبہم وجلہ، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، دل تھر تھرا رہے ہوتے ہیں، دل ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اور کس چیز سے؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے پلٹ کے لوٹ کے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، یوم الحساب، قیامت کے دن سے وہ لوگ، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں مگر ان کے دل کیا ہیں؟ کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں۔ کس چیز کی وجہ سے؟ قیامت کا دن کا ڈر، اللہ کے سامنے حساب کتاب کا ڈر، اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، وہی اللہ موت دے گا، پھر وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، پھر حساب لے گا۔ تو یہ حساب کتاب کا ڈر، قیامت کے دن کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی جہنم کا ڈر۔ تو ان نیک لوگوں کے دلوں کے اندر ایک کیا ہے کہ جنت کا شوق ہے، جنت کا شوق ہے اور جہنم کا ڈر ہے، جنت کا شوق اور جہنم کا ڈر، کہ کسی طرح اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے، اللہ کی مغفرت ہمیں مل جائے، ہم جنت میں چلے جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچ جائیں۔ تو ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ وقلوبہم وجلہ، دل لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، جہنم کی وجہ سے، قیامت والے دن حساب کتاب کی وجہ سے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوئے، آیت نمبر 61، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ ہیں وہ نیک لوگ جو نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، نیکیاں کرنے میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے، نیکیوں کے اندر، تقوی کے اندر، ایمان اور عمل الصالح کے اندر آگے بڑھ جانے والے ہیں، اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ یہ ہمیشہ نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو یہ نیکیاں کر کر کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، سبقت کر جاتے ہیں یہ۔
تو یہ بڑی عظیم جو ہے یہ آیات ہیں. ان آیات کے اندر مومنوں کی جو ہے عظیم صفات کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ مومن اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے توفیق دی ہے اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی خوب کثرت سے نیکیاں کرتے ہیں، مگر پھر بھی ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے اللہ کے خوف سے، قیامت کے دن کے عذاب سے، جہنم کی وجہ سے. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے میں آگے بڑھتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں. تو یہ ان کی صفات کا تذکرہ ہوا. جامع ترمذی کے اندر ایک بہت عظیم حدیث ہے ان آیت کی تفسیر کے اندر. ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں ارشاد فرماتی ہیں، ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الآیہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق. کون سی آیت؟ کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں جو دے سکتے ہیں، جو اللہ نے توفیق دی ہے، مگر ان کے دل ڈر رہے ہیں، وہ خوف زدہ ہیں، وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں. قالت عائشہ، اما عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کہ اے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کیا شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ گناہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر رہے ہیں. وقلوبہم وجلہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے اس آیت کی؟ اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یعنی نیکیاں بھی کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ان کے دل کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. تو کیا یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے؟ کہ یہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرابیں بھی پی لی اور چوری بھی کر لی، لیکن اب نیکیاں کر رہے ہیں اور اب یہ ان کے دل جو ہے گناہوں کی وجہ سے جو نا یہ خوف زدہ ہوں؟ تو سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال لا یا بنت صدیق، بہت ہی خوبصورت انداز سے پکارا ماں عائشہ کو کہ اے صدیق کی بیٹی. اس میں ان دونوں باپ اور بیٹی کا، یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی بھی شان بیان ہوئی، ان کی بھی تعریف بیان ہوئی ہے، اور ان کی بیٹی ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دونوں کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں باپ اور بیٹی کی جو ہے نا اللہ یہاں تعریف بیان ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہت ہی پیار کے ساتھ پکارا، لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، یعنی بہت ہی خوبصورت انداز میں پکارا کہ تمہارے والد بھی صدیق ہیں، تم بھی صدیقہ ہو. تو اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو شراب پینے والے اور چوری کرنے والے، یعنی گناہ کرنے والے نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں. وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ، یہ تو روزے رکھنے والے ہیں. وَيُصَلُّونَ، اور نمازیں پڑھنے والے ہیں، یہ تو نمازی ہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے ہیں. کہ تم پوچھ رہی ہو کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا جو نیکی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس گناہ ہے تو اپنے گناہوں سے ڈر رہے؟ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو روزے رکھنے والے، نمازیں ادا کرنے والے، صدقہ کرنے والے، یہ تو نیکیاں کرنے والے ہیں. وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، یہ ڈر اس وجہ سے رہیں کہ پتہ نہیں یہ جو نیکیاں کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول بھی ہوں گی کہ نہیں، حساب کیا دیں گے. پتہ نہیں، پتہ چلے قیامت والے دن کی نیکیوں کے اندر کوالٹی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ تقاضے پورے نہیں ہوئے، تو یہ نیکیاں ہلکی کوالٹی کی نکلی، اجر و ثواب نہیں ملا. اس بات سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس بات کا خوف ہے کہ ہماری نیک اعمال قبول ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا ہمیں یا نہیں ملے گا. تو یہ اپنے حساب کتاب سے ڈر رہے ہیں، اپنے نیک اعمال کی قبولیت سے خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے کہ ضائع ہو جائیں گے، پتہ نہیں اجر و ثواب ملے گا کہ نہیں. جب ترازو قائم ہوگا تو یہ نیکیاں بھاری ثابت ہوں گی یا ہلکی ہو جائیں گی، یہ اس بات سے ڈر رہے ہیں. ہم کیسے جہنم سے بچ سکیں گے، یہ اس بات سے ڈر رہے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے، اس بات سے یہ ڈر رہے ہیں. ان کے دل کے اندر ڈر ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب کا ڈر ہے.
یہ وہ لوگ ہیں. پھر آگے آپ نے اگلی آیت جو ہے تلاوت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ یہ لوگ نیکیاں کرنے میں سرعت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اور نیک اعمال میں یہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ان آیات سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو ہے نا یہ پتہ چلتا ہے، ان کی صفات. تو قرآن پاک کے 2 مقام سورہ انبیاء اور سورہ مومنون، اس سے ہم نے جو آیات پڑھی، اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور سب سے عظیم امام الانبیاء جو ہیں، آپ سے بڑھ کے زیادہ نیکی کا شوق کس کے دل میں ہوگا؟ سب سے زیادہ رغبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر تھی. سب سے زیادہ جنت کو طلب آپ کیا کرتے تھے؟ سب سے زیادہ اللہ کے عذاب کا ڈر آپ کے دل کے اندر تھا. سب سے زیادہ استغفار آپ کیا کرتے تھے؟ جہنم سے سب سے زیادہ پناہ آپ مانگا کرتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرتاج رسول ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہمارے سامنے بیٹھے بیٹھے ایک ہی مجلس میں 70 مرتبہ، اور ایک روایت ہے 100 مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے. تو ہر مومن کے لیے دل میں ضروری ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے ہے، اور نیک لوگوں کی صفات میں سے، مومنوں کی صفات میں سے ہے کہ دل کے اندر نیکی کا جذبہ ہو، گناہوں سے نفرت ہو، اور پھر اللہ کا ڈر ہو، ساتھ میں خشوع و خضوع ہو، اللہ کا ڈر ہو. تو یہ بات الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی. اب بس یہاں ایک بات جو اہم ہے وہ بتانے کے لیے اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع یہاں اس کو سمجھانے کا تفصیل کے ساتھ ضرورت بھی نہیں ہے. یہ کچھ باتیں ہیں اہل تصوف کی، صوفی حضرات کی، جو انشاءاللہ ہم لیول 3 اور لیول 4 کے اندر اس کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ صوفی حضرات کیا کرتے ہیں؟ ان کا یہ لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں، ان کے یہ باطل نظریات ہیں، باطل افکار، باطل سوچ ہے. قرآن پاک کی جو ہے یہ تحریف کرتے ہیں، غلط معنی مفہوم لیتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ جنت کا شوق دل کے اندر رکھنا، اور پھر اس لیے نیکی کرنا، اور جہنم کا خوف، جنت کا شوق ہو دل کے اندر اور جہنم کا خوف ہو. اس نیت سے یہ کہتے ہیں کہ نیکی کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کمال نہیں ہے کہ دل کے اندر جنت کا شوق ہو اور جہنم کا خوف ہو. نہیں، کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو صرف اللہ کے لیے، تمہیں اللہ مل جائے. تم اللہ کی عبادت کرو اس وجہ سے کہ تمہیں اللہ مل جائے، اس لیے نہ کرو کہ تمہیں جنت مل جائے. اللہ کی عبادت اس لیے نہ کرو کہ تم جہنم سے بچ جاؤ. تو یہ ان کے باطل سوچ، باطل جو ہے نا افکار ہیں. ایک مشہور جو ہے نا شعر یہ لوگ سناتے ہیں صوفی حضرات، اہل تصوف صوفیہ حضرات. آپ لوگوں نے شاید کبھی یہ شعر سنا ہوگا کہ کسی صوفی شاعر نے لکھا ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت ہے خدا کی، سوداگری نہیں یہ عبادت ہے خدا کی، او بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، او بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. یہ شعر بالکل باطل ہے، اسلامی عقیدے کے بالکل منافی ہے. یہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے کہ سوداگری نہیں ہے یہ عبادت ہے خدا کی، اور بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. یعنی عبادت کر لیکن دل کے اندر جو ہے نا وہ جنت کی جو ہے نا جنت کا شوق نہ ہو، جزا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا. حالانکہ تو انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے ہیں. انبیاء علیہ السلام کیوں نیکیاں کرتے تھے؟ اس شوق کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ اللہ دے گا. اللہ کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کا بدلہ جنت ہے. تو یہ تو انبیاء علیہ السلام کی جو ہے نا یہ صفات میں سے ہیں. اور دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی جہنم سے بچنے کا ڈر ہوتا ہے. تو یہ صوفی حضرات جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی عبادت کرو اللہ کے لیے کہ تمہیں اللہ مل جائے. اور ان کے نزدیک اللہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ لیول 3 اور لیول 4 کے اندر اس کی تفصیل آئے گی. ان کے نزدیک یہ ہے جو ان کے باطل جو ہے نا یہ جو عقائد ہیں، عقیدہ وحدت الوجود، عقیدہ حلول، عقیدہ فنا فی اللہ. ہم اس کی تفصیل یہاں بتانا نہیں چاہتا، بات ہماری طویل ہو جائے گی، کیونکہ اس کی تفصیل ویسے بھی انشاءاللہ ہم نے آگے پڑھنی ہے لیول 3 4 کے اندر اللہ کی توفیق سے. تو وہاں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کے یہ باطل نظریات، باطل افکار، یہ باطل جو ان کے عقائد ہیں، یہ جھوٹے عقائد، ان کے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ رد کروں گا اللہ پاک کی توفیق سے انشاءاللہ. اور وہاں یہ باتیں آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے ہی بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. ابھی یہ باتیں آپ کو مشکل لگیں گی تو ان باتوں کو بس آپ سن لیں، لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر آگے سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرو کہ تمہیں اللہ مل جائے. جنت کا یعنی کہ دل کے اندر شوق نہیں ہونا چاہیے، اور جہنم کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ان کی کتابوں کے اندر عجیب عجیب ان کی جو نا کراماتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کے صوفیوں کی. اور یہ لوگ جو نا اس سے معصوم لوگوں کو، جنہیں بیچاروں کو دین کے بارے میں فہم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ناواقف ہیں، تو انہیں متاثر کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھو کتنی اچھی بات ہے،
تو وہ لفاظی کر کے اور لوگ جو نا بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے یہ شعر سنا، یہ ایک صوفی شاعر کیا کہتا ہے کہ سوداگری نہیں ہے یہ عبادت خدا کی ہے، اور بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. تو لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. یہ تو صرف اور صرف یہ لفاظی ہے، ان کا حقیقت سے صحیح اسلامی عقیدے قرآن و حدیث سے کوئی ان کا جو ہے نا یہ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ان کی جو ہے نا وہ رابعہ بصری ہیں، ان کی ایک ولیہ ہیں اہل تصوف کی، رابعہ بصری. ان کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ صوفی اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ رابعہ بصری نے اپنے ایک ہاتھ میں پانی لیا. رابعہ بصری نے اپنے ایک ہاتھ میں پانی لیا اور دوسرے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لیا. پھر وہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کی جنت ہے. جو پانی اس کے ہاتھ میں تھا کہتی ہے کہ یہ اللہ کی جنت ہے، اور جو دوسرے ہاتھ میں آگ کا انگارہ تھا تو کہتی ہے کہ یہ اللہ کی جہنم ہے. میں اللہ کی اس جنت کو اللہ کی جہنم کے اوپر ڈال دیتی ہوں تاکہ جہنم بجھ جائے. پھر وہ اپنے ہاتھ میں جس ہاتھ میں پانی تھا اس کو ڈال دیتی ہے اس ہاتھ کے اوپر جس ہاتھ میں انگارہ تھا. تو پانی جو ہے وہ انگارے کو بجھا دیتا ہے، آگ بجھ جاتی ہے، انگارہ بجھ جاتا ہے. تو کہتی ہے اب میں نے جنت کو بھی جو ہے نا بجھا دیا، جہنم کو بھی بجھا دیا. میں نے آگ سے پانی کو بجھا دیا، اب جنت بھی ختم، جہنم بھی ختم. اور یہ میں نے اس لیے کیا کہ اب لوگ عبادت کریں صرف اللہ کے لیے. اب لوگ عبادت جنت سے میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے نہ کریں، بلکہ لوگ عبادت کریں صرف اللہ کے لیے. اب سننے والے بہت واہ 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 کرتے ہیں، اور پڑھنے والے کتابیں پڑھتے ہیں صوفی حضرات کی تو بڑے جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہ بات بالکل سراسر باطل ہے، غلط ہے، یہ گمراہی ہے، کتاب و سنت کے بالکل منافی ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے. مومن کے دل کے اندر تو جنت کا شوق ہونا چاہیے، وہ جنت کے لیے محنت کرتا ہے. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من خاف ادلجا ومن ادلج بلغ المنزل الا ان صلۃ اللہ الغالیہ الا ان صلۃ اللہ الجنہ. اے لوگوں یاد رکھنا، من خاف ادلجا، جو ڈرا وہ باغا، جو ڈرا وہ باغا، اور جو باغا وہی منزل کو پہنچا. اور یاد رکھنا ہوشیار، خبردار، اللہ کا سامان بہت ہی مہنگا ہے. اور یاد رکھنا ہوشیار کہ اللہ کا سامان تو جنت ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جو ڈرے گا وہ بھاگے گا، وہ محنت کرے گا، وہ زیادہ نیکیاں کرے گا، گناہوں سے بچے گا. تو جو ڈرے گا وہ بھاگے گا، جو بھاگے گا وہی منزل کو پہنچے گا. اور اللہ کا سامان کیا ہے؟ وہ جنت ہے. تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیکیاں جمع کرو. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. اور یہ صوفی کہتے ہیں کہ نہیں، عبادت کرو اللہ کے لیے، جنت جہنم کے لیے نہیں کرو. تو یہ ان کے بہرحال باطل عقائد ہیں. اور ان کا ایک اور صوفی ہے معروف کرخی. معروف کرخی کے بارے میں ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معروف کرخی سے کہے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو معروف کرخی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. یعنی یہ نعوذ باللہ یہ اتنا بے نیاز ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اوپر سے بے نیازی کا اظہار کہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے کہ رہا اللہ مجھے جنت میں نہیں جانے کی ضرورت. معروف کرخی کیا کہے گا کہ مجھے جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیری عبادت جنت کے لیے نہیں کی تھی، میں نے تیری عبادت تیرے لیے کی تھی. تو اب یعنی اللہ تعالیٰ بھی پریشان، نعوذ باللہ. دیکھیں کیسے عجیب کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دو ہی چیزیں نا، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اب اس کو جنت میں بھیجنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ بے نیازی دکھا رہا ہے کہ مجھے تیری جنت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیری عبادت تیری جنت کے لیے نہیں کی. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو نور کی زنجیروں میں جکڑ لو. کہ گنہگار تو ہے ہی نہیں، اتنا بڑا صوفی ہے، تو اس کو نور کی زنجیروں میں، نور کی زنجیریں بھی بنا دی کہ نور کی زنجیروں میں جکڑ کے اس کو جنت میں لے جاؤ. اب سننے والے پڑھنے والے پیچھے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، بیچاروں کو کوئی دین کی سمجھ ہوتی نہیں ہے. تو اہل تصوف جو ہے ان کے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں، ایمان کو خراب کر دیتے ہیں. تو بہرحال ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان یہ ہے کہ انسان دل کے ساتھ نیکیاں کرے، ایک رغبت ہو، ایک دل کے اندر جو ہے نا نیکی کا شوق ہو، نیکی کا جذبہ ہو، اسے رغبت کہتے ہیں. اور رہبت ہونی چاہیے کہ دل کے اندر گناہوں کا ڈر ہو، خوف ہو. ٹھیک ہے، یہی مفہوم ہے کہ دل میں جنت کا شوق ہو اور جہنم سے بچنے کا جو ہے نا وہ ڈر ہو. تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.